السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کہ اللہ رب العالمین جس قرآن کو تو نے اس امت کے لیے، جس قرآن کو تم نے اس قوم کے لیے سراپا ہدایت بنا کر بھیجا تھا، آج اس قوم کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اسے پشت ڈال دیا ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جن کفاروں نے، مشرکوں نے جب ان کے پاس قرآن کی آیت کی تلاوت کی جانے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ان کو سناتے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جس کے نزول کا مقصد تھا کہ لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنا، صحیح اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، مگر ان مشرکوں نے، ان کفاروں نے اتنی بڑی عظیم نعمت کو جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمائی، اس کو غنیمت نہ سمجھا، اس کی اہمیت اور اس کے مقام مرتبے کو نہیں سمجھا، بلکہ اس قرآن کو جھٹلانے لگے، اس قرآن کو شاعر اور مجنون اور ساحر کا کلام کہنے لگے، اس قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اسی کو کوٹ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا وقال الرسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شکایت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، جس قرآن کو تو نے ان کی سراپا ہدایت اور رشد و ہدایت کا ذریعہ، منبع اور سرچشمہ بنا کر بھیجا تھا، ان قومی، میری اس قوم نے، ان مشرکین نے، ان کفار نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ مہجورا یعنی چھوڑ دیا گیا ہے۔ چھوڑنے سے مراد اس پر ایمان نہ لانا، اور اسی طریقے سے اس کے اندر تدبر، غور و فکر نہ کرنا، اور اسی طریقے سے اس کے مطابق عمل نہ کرنا، اسی طریقے سے اس کے اوامر کو نہ بجا لانا، اسی طریقے سے اس کے نواہی سے نہ رک جانا، یہ تمام چیزوں کو یہ مہجور شامل ہے۔ گرچہ یہ آیت مشرکینوں کے خلاف، جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے تعلق سے نازل ہوئی، لیکن یہ آیت ان تمام لوگوں پر فٹ آتی ہے جو قرآن کو اگرچہ ایمان لائے ہیں لیکن اس کو طاقوں میں سجا کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ طاقوں کی اور گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی یہ قرآن مہجور ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اس کے مطابق اسلامی
طریقے سے زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اس کے فرمان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں یعنی قرآن کے مہجور میں شامل ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کے اوامر و نواہی کے مطابق عمل نہ کرنا یہ بھی مہجور میں شامل ہے۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے کہا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں، اس کی آیتوں سے نصیحت نہیں پکڑتے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے جو اہمیت اور جو مقام مرتبہ تیرے کلام کی تھی اس کو نہیں دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، کہ اگر آپ کے قوم میں سے آپ کی دعوت دینے کے بعد، دعوت شروع کرنے کے بعد یہی لوگ جو آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، یہی لوگ جو آپ کو صادق و امین اور سچا انسان اور بہتر انسان کہا کرتے تھے، گرچہ یہ لوگ آپ کی دعوت کے بعد آپ کے کھلم کھلا دشمن ہو گئے ہیں، آپ کے جانی دشمن ہیں، آپ کے مال کے دشمن ہیں، آپ کے اصحاب کے دشمن ہو گئے ہیں، آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کے دشمن ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین کے دشمن ہو گئے ہیں۔ تو اے نبی گرچہ آپ قلیل تعداد میں ہیں، گرچہ آپ اکیلے ہیں، اے نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طریقے سے ہم نے بنایا یا تھے لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، دشمنوں میں سے، مجرموں میں سے ان کے دشمن، یعنی اے نبی جس طریقے سے آپ کی قوم آپ کی دعوت کے بعد آپ کی دشمن بن گئی ہے، اسی طریقے سے آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر لوگوں کی رشد و ہدایت اور توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، جب جب نبی اللہ رب العالمین نے بھیجے اور جب جب یہ نبی لوگوں کو اسلام کی دعوت کی طرف بلایا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، یہ لوگ کیا ہو گئے؟ ان نبیوں کے دشمن ہو گئے، ان نبیوں کے جانی مالی دشمن ہو گئے، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو قتل کرنا، ان کو سولی پہ چڑھانا، اور اسی طریقے سے نہ جانے کون کون سے اعمال نبیوں کے ساتھ یہ لوگ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ تو اے نبی یہ نئی بات نہیں ہے کہ آپ جب دعوت دینا شروع کیے تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، ہر انبیاء کرام کا کوئی نہ کوئی دشمن ان کی دعوت کی وجہ سے ہوا تھا، ہو گیا تھا اور تھا۔ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اسی طریقے سے نبی آپ صبر کیجئے جس طریقے سے ان انبیاء کرام نے صبر کیا اور اپنی دعوت کو جاری اور ساری رکھا، اسی طریقے سے اے نبی آپ صبر کیجئے، اور اللہ رب العالمین ہادی ہدایت دینے کے اعتبار سے، مرشد اور معین اور مددگار ہونے کے اعتبار سے آپ کے دشمنوں پر کافی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے۔ جب انسان کو کسی طرف سے تسلی ملتی ہے کہ ہاں میرے ساتھ کوئی ہے، تو وہ گھبراتا اور خوف نہیں کھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کہ اب یہ مشرکین، یہ کفار، انہوں نے دوسرا راستہ اپنایا۔ کیا کہا؟ جب قرآن پر ایمان نہ لائے، قرآن کو جھٹلانا شروع کر دیا، تو طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کی بیجا باتوں کو سامنے لا کر کے رکھیں گے۔ تو اسی طریقے سے اس وقت بھی اعتراض کیا جس طریقے سے آج لوگ وسیم رضوی، خبیث جیسے ملعون شخص قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں، جس طریقے سے اس کے آبا و اجداد نے
جس طریقے سے اس کے آبا و اجداد کفار مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پر اعتراض کیا تھا، اسی طریقے سے آج اسی کے دم چھلے اور اسی کے خاندان سے وسیم رضوی جو ہے آج قرآن پر اعتراض کر رہا ہے۔ وقال الذين كفروا لولا انزل عليه القرآن جملة واحدة، جب کوئی بات نہ بن سکی تو کہنے لگے قرآن کو اللہ رب العالمین منجمن مقسمن یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتار رہا ہے، کیوں نہ جس طریقے سے تورات، انجیل، زبور اور اسی طریقے سے دوسری آسمانی صحف اور کتابیں ایک ہی بار، ایک ہی مرحلے میں، ایک ہی ساتھ نازل کر دی گئی تھی، کیوں اس طریقے سے قرآن کو نازل نہیں کیا گیا جملتاً واحدہ، ایک ہی بار میں؟ تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دے رہا ہے کذالک لنثبت به فؤادک، ہم نے اس طریقے سے اس لیے کیا، ہم نے قرآن کو یک مشت اور ایک بارگی میں اس لیے نہیں نازل کیا، اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا اور حسب ضرورت، وقت ضرورت قرآن کو نازل کیا، لنثبت به فؤادک، تاکہ اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو پختہ کر سکیں، تاکہ ہم کیا کر سکیں، اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے آپ کے دل کو پختہ کر سکیں اور آپ کو طمانینت اور اطمینان اور سکون حاصل ہو سکے کہ یہ قرآن جو ہے آپ کے دل کے اندر محفوظ ہو رہا ہے، یہ قرآن آپ کے دل کے اندر کیا ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے ہم نے اس کو بیان کیا تاکہ آپ اس کو حفظ کر سکیں، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کیا جاتا، جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کو پڑھ کر کے سناتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ اسی کے پیچھے پڑھتے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو یاد کر سکے۔ تو بعد میں اللہ رب العالمین نے کہا، اے نبی آپ کو تیز تیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن ہم آپ کو اس کے دل، آپ کے دلوں کے اندر اس قرآن کو کیا کریں گے، محفوظ کر دیں گے، اور یہ قرآن کہیں جانے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ یہ قیامت تک جب اللہ رب العالمین صحف کو اور قرآن کو اٹھائے گا تب تک اس قرآن کے اندر نہ کوئی ہیر پھیر تبدیل کر سکتا ہے، اور لاکھ اعتراضات کرنے والے آئیں، چاہے وہ مشرکین ابو جہل یا اسی طریقے سے ابو لہب یا اسی طریقے سے جو کفار و مشرکین اس زمانے میں تھے یا یہود و نصارہ اس زمانے میں تھے جو قرآن پر اعتراضات کرتے تھے، یا ان کی اولاد آج کے زمانے میں قرآن کی آیتوں کے اندر یا 26 آیتیں یا جو بھی آیتیں ہیں ان پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کے اعتراض کرنے اور ان کے بھونکنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اے لوگو اس قرآن کی ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے، اور اس قرآن کو ہم محفوظ رکھیں گے جب تک کہ ہم خود نہ اٹھا لیں۔ قرآن دنیا کے اندر باقی رہے گا، چاہے جتنے بھونکنے والے آئیں، چاہے جتنے اعتراضات کرنے والے آئیں، چاہے جتنے تحریفات تبدیلات کرنے والے آئیں، بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، ان کا کام تمام ہو گیا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، مگر یہ قرآن جو باقی تھا اور انشاءاللہ باقی رہے گا، اس کے اندر کیا ہے، کسی طریقے سے کوئی تحریف و تبدیل اور اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہ اے رسول یہ مشرکین، یہ کفار کسی بھی دلیل، کسی بھی حجت یا کوئی جواب کے ساتھ آپ کے پاس نہ آ سکے یا کوئی جواب نہ لا سکے، بلکہ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کیا ہم آپ کے پاس، اللہ مگر ہم
آپ کے پاس لے کر کے آئے اس کا بہترین جواب اور بہترین بات کہ یہ لاکھ اعتراضات قرآن پر کر لے، اللہ رب العالمین نے تمام اعتراضات کو واضح اور عیاں کر دیا ہے۔ تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔